بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسانی زندگی کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عام طور پر انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے اور جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 قسم کے بوڑھے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ وہ 9 خوش نصیب قسم کے بوڑھے یہ ہیں: دین اسلام نے جہاں انسان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اس سے بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے کوئی یا ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکا کر رکھنا اور دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا، لہذا بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ دین اسلام میں بوڑھے والدین کے ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 شخصوں کی تعظیم کیجیے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، قرآن کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تعظیم و عزت و احترام کے قابل ہے۔ نمبر 2، بوڑھا سا شخص، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احترام و عزت کے قابل ہے، اور اس کے معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ وہ برا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمانوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرک والدہ حضرت ابو بکر صدیق کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ ان کی والدہ کا نام قنیلہ بنت عبد العزیٰ تھا اور وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کر چکی تھی۔ جب قنیلہ مدینہ آئی تو اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے لیے کچھ تحائف لے کر آئے، اور یہ تحائف کپڑوں اور دیگر اشیاء پر مشتمل تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کی آمد پر اور تحائف کے معاملے میں تعجب محسوس کیا، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس لیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے تحائف کو قبول کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس تعجب کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں اور وہ میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اسلام رشتہ داری اور صلہ رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہو تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ حاکم وقت ہے، جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے، لہذا بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان بولنے لگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھے کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسا شخص مقرر کر دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بال کیوں سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ پاک میرے بال کیوں سفید ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کو سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی قومیں آخر زمانے میں آئیں گی جو کبوتر کے پوتوں کی طرح کالے رنگ کے خضاب کریں گے اور وہ جنت کی عمدہ خوشبو سے محروم رہیں گے۔ اس سے وہ واضح ہوتا ہے کہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے بالوں کا کچھ حصہ کاٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ بچا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ یہ تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں جوان اور بوڑھے سب لوگ شامل ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت و احترام کریں،
سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو کوئی بھی برا یا بزرگ مل جائے تو اس کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ چھوڑ دی جائے، اس کی عزت کرتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کو سلام کرے اور ان سے بیٹھنے کو کہیں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہے تو اسے خود اٹھا کر اس کی مدد کریں، اس کو اپنی جگہ پر بیٹھا کر عزت دیں، اس کی دعائیں لیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں برے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی والے بندے کے لیے پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے 9 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان پر راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ برے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، بوڑھوں کی خدمت کرنے والے، برے والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی کو نیکی و خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان کی زبان میں کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، نماز کے پابند بوڑھے، ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں نماز کے پابند رہے ہوں ان کے لیے موت کے وقت کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والا بوڑھے افراد کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے، ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے برے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور ان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کے حافظ اور قاری، ایسے بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ یا قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی
مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے برے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ طیبہ جاری رہتا ہے، جو ان کی موت کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 6، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے برے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے۔ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اس کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے برے افراد جنہوں نے حج اور عمرہ کیا اور وہاں پر اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کی توبہ کی ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج اور عمرہ جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے برے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دی، نیکی کے راستے پہ چلایا، ان کے لیے موت کا وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت اور بندے کے نیک اعمال کا ثمرہ ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے برے افراد کو یہ سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہے۔ ناظرین، بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، جسمانی قوت جواب دے جاتی ہے اور دنیاوی دلچسپوں کی جگہ آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گزرے ہوئے اعمال پر غور کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ کاش زندگی نیک اعمال میں گزارتا۔ اس لیے بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو اپنی جوانی میں بھی عبادت کرے اور بڑھاپے میں اللہ کے حضور جھک جائے۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں سب سے پہلے نماز کی پابندی آتی ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی میں دل لگانا بڑھاپے کو نورانی بناتا ہے۔ اس عمر میں صدقہ و خیرات کرنا، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا آخرت کے خزانے جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ اور استغفار پر ندامت ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور اسی توبہ کے ذریعے پرانے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بڑھاپے کے نیک اعمال میں اولاد کو دین کی تلقین کرنا، نیک نصیحت کرنا اور اپنی زبان کا جھوٹ، غیبت، غلط باتوں سے بچاؤ بھی شامل ہے۔ اس عمر میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور اللہ کے حضور اس حال میں جا کے زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو۔ لہذا
बुढ़ापे में ज्यादा से ज्यादा नफल इबादत, दुआएं, दुरूद शरीफ और दिलों को जोड़ने वाले अमाल करने चाहिए, क्योंकि ये सब अमाल आखिरत में रोशनी और जन्नत की नेमतों का बाइस बनेंगे। और यही बुढ़ापे का सबसे कीमती सरमाया है। बुढ़ापे में नेक अमाल की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि यह उम्र इंसान के लिए आखिरत की तैयारी का आखिरी मौका होती है, क्योंकि जवानी में गफलत और दुनियावी मशगूलियात की वजह से जो कोताहियां हुई हैं उनकी तलाफी का बेहतरीन वक्त बुढ़ापा है। उस उम्र में इंसान की दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, क्योंकि उसका दिल में नरम और दुनिया की मोहब्बत से कुछ हद तक खाली हो चुका होता है। इसलिए बुढ़ापे में कसरत से दुआएं मांगनी चाहिए, खास तौर पर ईमान पर खात्मे और कब्र आखिरत की आसानियों के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़े मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती, इसलिए हर वक्त जिक्र इलाही, तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें, ताकि जबान जिक्र से तर रहे और दिल ईमान की रोशनी से आबाद हो। बुढ़ापे में अपने गुजरे हुए गुनाहों पर शर्मिंदगी के साथ तौबा करना और दूसरों के हुकूक अदा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर बंदा अल्लाह के पास हुकूकुल इबाद के बोझ के साथ आ गया तो कामयाब ना हो सकेगा। वालिदैन के लिए बुढ़ापा औलाद की इस्लाह और उनके लिए दुआओं का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में बहुत ज्यादा असर रखती है। उस उम्र में हज और उम्रा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए अगर इस्तिताअत हो, क्योंकि ये गुनाहों को मिटाकर इंसान को ऐसे पाक व साफ कर देता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ हो। बुढ़ापे के नेक अमाल में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों की मदद करें, सुलह रहमी करें और अपने अखलाक को नरम रखें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा वजनदार चीज क़यामत के दिन अच्छे अखलाक होंगे। बुढ़ापा हमें ये सबक देता है कि दुनिया के धोखे में ना पड़ें, बल्कि अपनी आखिरत को संवारें, अपने रब से लौ लगाएं, उसकी रहमत पर भरोसा करें और अपने हर लम्हे को नेक अमाल में गुजारें, ताकि मौत के वक्त फरिश्ते में खुशखबरी दें कि पाकीज़ा रूह अपने रब की तरफ लौट चल, तो उस हाल में कि वो तुझसे राजी और तू उससे राजी है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।